السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے ماتا پتا کو گالی دینا بڑا پاپ ہے، یعنی والدین کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے پروردگار کا صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی مت کہو، یعنی انہیں تم بلند آواز کے ساتھ بھی مت پکارو اور انہیں تم برا بھلا مت کہو۔ لیکن آج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی والدین کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، والدین کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور انہیں گالی گلوچ بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے آیت کے اندر، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا اپنے بازو کو پست رکھو اور دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، ان پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی تھی۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی والدین کے کیا کریں، حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، قیل یا رسول اللہ وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه فيسب امه، رواہ البخاری، حدیث نمبر 5973۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ ماں باپ کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ اور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس طریقے سے، اور آج معاشرے کے اندر دیکھیں، بذات خود انسان، اس کا بیٹا اپنی ماں کو، اپنی باپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ جیسا تم کرو گے، اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، تو تمہارے بچے بھی کیا کریں گے؟ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، خاصتاً بڑھاپے کے اندر، جبکہ کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا سہارا، اس کے بچے ہی اس کے سہارے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں کہ ہم جب بچپن پہ تھے، پیدائش کے وقت، اور جب چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، وہ ماں چلنا سکھایا، کھانا سکھایا، ساری چیزیں سکھائیں۔ اور اس مرتبے پر جب ہم اور آپ پہنچے ہیں، یہ والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، گالی گلوچ کبھی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لعن اللہ من لعن والدیہ، جو شخص اپنے والدین پہ لعن طعن کرتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں دو باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنا
کبیرہ گناہ ہے، اور گالی گلوچ کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ ایک تو والدین کو گالی گلوچ دینا، اور دوسری چیز یہ کہ والدین کو گالی گلوچ برا بھلا کہنا، دونوں یہ چیزیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، اور اس حدیث بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی کبیرہ گناہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی ریاست کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ معاشرے کے اندر والدین کی نافرمانی اور جگہ جگہ اور ہر بات پر جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی والدین کی نافرمانی کرنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ حدیث سے 2 باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں کسی دوسرے شخص کو برا بھلا کہا جائے، جیسا کہ والدین کو گالی دینے سے وہ آدمی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، یعنی کوئی کام سد ذرائع کے لیے چھوڑنا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو، نہیں تو بے سمجھی سے ضد میں آ کر یہ اللہ تبارک و تعالی کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تمہاری قوم نئی جاہلیت سے اسلام میں آئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے متعلق حکم دیتا کہ اسے گرا دیا جاتا، اس کا جو حصہ اس سے نکال دیا گیا ہے میں اس میں داخل کر دیتا اور اسے عین زمین کے ساتھ ملا دیتا، ایک مشرقی دروازہ بنا دیتا اور ایک مغربی، اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر پہنچا دیتا۔ یہ کعبہ کی مثال کیوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر کعبہ مکرمہ کی، مکہ مکرمہ کی اور کعبہ شریف کی بڑی اہمیت تھی، اور آج بھی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر جو ذکر کیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے تم جنت حاصل کر لو، اور چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے، ان کو گالی گلوچ دے کر کے، برا بھلا کر کے تم جہنم حاصل کر لو۔ آپ کو ایک مثال بتاؤں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کا کہ والدین ان کے موجود تھے، دونوں میں سے ایک کی وفات ہو گئی، وہ زارو قطار رو رہے تھے، اور لوگ جب جمع ہوئے کہنے لگے آپ اتنے بڑے امام ہیں اور رو رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے پاس جنت کے 2 دروازے تھے، جنت کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اس لیے وہ زارو قطار رو رہے تھے میرے بھائیوں۔ اور کہ میرے پاس ابھی ان کے پاس ایک اسباب موجود تھا کہ ایک کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے دیتے، لیکن پھر بھی رو رہے تھے اتنا زارو قطار۔ ہم اور آپ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار کر لیں، ورنہ جان لیں میرے بھائیوں ان کے چلے جانے کے بعد، والدین کے چلے جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو احساس ہوگا،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو یا ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔